میں نے کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ہمیں نہیں چاہتا. ہمیں کا مطلب یہ نہیں کہ دیسی کو نہیں چاہتا، وہ امیگرنٹ کو چاہتا ہی نہیں ہے امریکہ میں. ہر روز بہانے بناتا ہے، ہر صبح آتا ہے، ایک پالیسی چینج ہو گئی، دوسری ہو گئی، تیسری، چوتھی. پہلے کہا تھا جی وہ ان کو نکالیں گے جو یہاں پر کرمنل ہیں. پھر کہتے ہیں جو انڈاکومنٹڈ ہے. پھر کہتے ہیں جی جو بھی نیشنل سٹیزن تھے ان کو نکالیں گے. ہر روز نئی نئی چیزیں. میں تو تنگ آ چکا ہوں اس چیز سے. میں اس وقت مدینہ میں ہوں. تقریباً یہاں پہ 12:30 بج رہے ہیں اور ہم جا رہے ہیں مکہ تاکہ وہاں عمرہ کر لیں، اور کل سے پھر ہماری جو ہے وہ حج کی وہ ایکٹیویٹی شروع ہو جائیں گی. تو میں نے کہا جلدی سے یہ ویڈیو آپ کو ڈیٹیل میں بتا دوں، تاکہ کیونکہ نئی پالیسی جو آئی ہے اس میں کیا ہو رہا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، ہم کیا کریں ہم لوگوں کے ساتھ. تو پلیز ویڈیو کو شیئر کریں، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور اس کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو علم ہو جائے کہ کیا ہونے والا ہے. میں ہوں تو حج کے ٹرپ پہ، لیکن جب بھی مجھے موقع ملتا ہے تو میں امریکہ کے کرنٹ افیئر سے اپنے آپ کو آپ کی خاطر میں انفارمیشن لیتا ہوں تاکہ آپ تک میں پہنچا دوں. دیکھیے، پہلے اس نے کہا تھا جب ججز نے آرڈر دے دیا تھا کہ جتنے بھی کیسز ہیں امیگرینٹ کے آپ نے پاس کیے ہیں امریکہ میں، ان کو فوری طور سے اوپن کر دیں. ان نے کیا کیا کہ ہاں جی اوپن کر رہے ہیں، بالکل کر رہے ہیں، جج کے آرڈر کو مانتے ہیں، لیکن ان سے ہم دوبارہ فنگر پرنٹ لیں گے. جو ہم نے نئے سسٹم جاری کیے اس کے مطابق لیں گے. اس میں ڈیلے ہو گیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نئی میمو لوگوں کے وکلاء کو مل چکی ہے، جو ڈپارٹمنٹ ہوم سیکورٹی نے ان کے امیگریشن آفیسرز کو دی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس 485 امریکہ میں کسی کے لیے بھی اپروو نہیں کرنا. وہ اپنے ملک میں جائیں گے اور وہاں پر جا کے اپروول کریں گے. اب آپ اس کی دیکھ لیں کہ اس سے افیکٹ کیا ہوگا. کسی نے شادی کی ہے، I-130 اپروو ہو گیا ہے، اور اس نے اوور اسٹے کیا تھا، 601A اس نے ڈال دیا تھا جو ویور ہے. یہاں تک انتظار کر رہے ہیں، امریکہ میں انتظار کر رہے ہیں. جب 601 اپروو ہو گیا وہ جائے گا باہر اپنے ملک سے، دوبارہ وہاں سے کاؤنسلر پروسیس کر کے وہاں سے پھر ویزا لے کر یہاں پر آ جائے گا. پھر اس نے دینا ہے 485 ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس. یہی تھا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کسی کے لیے بھی آفیسر کو کہا امیگریشن کو کہ آپ نے ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس امریکہ میں ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا، پروو ہی نہیں کرنا. ان کو اپنے ملک میں جا کے 585 لینا پڑے گا. تو پھر 601A ویور کی جو آپ نے انتظار کیا تھا، آپ باہر جائیں گے، واپس آئیں گے، پھر وہ 485 جو اس کو وہ ڈینائی کریں گے، ڈس اپروو کریں گے، آپ کو پھر باہر جانا پڑے گا. تو یا تو آپ کو 601A اور 485 بالکل ایک ساتھ ہی اپلائی کرنی پڑے گی، تاکہ اگر آپ باہر جائیں تو 485 اور 601A دونوں آپ وہاں پہ ہینڈل کر لیں اور اندر امریکہ میں واپس آ جائیں. چلیے، یہ تو آپ نے شادی کی تھی. امیگرینٹ لوگ جنہوں نے اسائلم کے لیے اپلائی کیا ہے، اب اگر ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے 485 جا کے اپنے ملک سے اپروو کرنا ہے، کاؤنسلر سے اپروو کرنا ہے، چلیے یہ سمجھے کہ وہ اپروو ہو گیا ہے، وہاں سے اپروو بھی کر لیتے ہیں. پہلے تو ہوگا نہیں، اللہ ہی جانتے ہیں کتنے سال آپ کو وہاں بٹھا رکھیں گے. چلے کہ بالفرض وہ اپروو ہو بھی گیا. اب جب واپس آئیں گے ایئرپورٹ پہ تو وہ کہیں گے جی آپ نے تو کہا تھا کہ میں اسائلم کے لیے اپلائی کرتا ہوں، کیونکہ اپنے ملک میں وہ مجھے مار رہے تھے، پراسیکیوٹ کر رہے تھے، مجھے چھوڑ نہیں رہے تھے، مجھ پہ ظلم ہو رہا تھا. آپ تو وہاں گئے، 485 آپ نے لے لیا اور واپس آ گئے. مطلب یہ کہ آپ کو کوئی ڈر نہیں تھا، خوف نہیں تھا، کوئی پراسیکیوشن نہیں ہو رہی تھی. آپ نے جھوٹ بولا تھا اور آپ نے ملک جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں. تو وہ پھر آپ کا کیس ڈینائی کر لیں گے، ایئرپورٹ سے آپ کو ڈپورٹ کر لیں گے. اب آپ کیا کریں گے؟ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرف جا رہا ہے.
ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کس طرف جا رہی ہے؟ وہ ایسے رکاوٹیں بنا رہا ہے کہ یہاں پر امیگرنٹ آئے ہی نہیں۔ پہلے تو یہ تھا کہ آپ نے ہارڈ شپ شو کر لیجیے، میں نے شادی کی ہے یا میرا جو بھی کیس ہے وہ اپروو ہو گیا اور میں یہاں پر 601 بھی لے رہا ہوں یا میں 485 ایڈجسٹمنٹ لے رہا ہوں، کیونکہ میں اگر ملک سے باہر جاؤں گا، میرے یہاں بچے بیوی ہے، ان پہ ہارڈ شپ ہوگی، یا میرے ماں باپ ہیں ان میں کوئی بیمار ہے، بوڑھے ہیں، ان پہ ہارڈ شپ ہوگی۔ اب وہ کہتے ہیں نہیں، آپ نے 485 کے لیے اپنے ملک میں جانا ہے۔ تو اسائلم والے تو بھول ہی جائیں، اگر آپ نے 485 لے بھی لیا جا کے باہر ملک سے، تو پھر واپس آئیں گے، آپ کو ڈپورٹ کریں گے ڈیفینیٹلی۔ اور باقی لوگ جو یہاں سے جائیں گے، کیا گارنٹی ہے کہ ان کا 485 وہاں سے اپروو ہو جائے گا؟ اس کے لیے بھی وکیلوں نے ابھی جو اناؤنس کیا ہے کہ وہ جا کے اس کو سو کریں گے۔ ہر چیز کے لیے عدالتوں میں لا سوٹ ہوتا ہے۔ اب اگر وکیل اس کیس کو جیت بھی لیں، وہ ڈیفینیٹلی وہ اس کو سکسیسفلی جیت لیں گے، اس میں ٹائم لگے گا، ہفتہ 2-3 مہینے لگے گا۔ ان دا مین ٹائم جن کا کیس آ جائے گا عدالتوں میں، اس کو وہ کہیں گے جی ہم نے ریفیوز کر دیا، یا یو ایس سی ایس ہم ریفیوز کر دیا، اس کو واپس بھجوائیں گے، باہر ملک میں جاؤ، 485 ایڈجسٹمنٹ اسٹیٹس وہاں سے کر کے آ جاؤ۔ کتنے لوگوں کو یہ بھجوائیں گے؟ پھر اگر وکیل جو ہے اس کیس کو جیت بھی جائیں، سکسیسفل ہوں، جس طرح پہلے کیسز میں ہوا تھا، پھر یہ کسی اور قسم کی پالیسی اختیار کر لیں گے۔ ان کو ٹائم مل جائے گا کہ کیا پالیسی نکال لیں دوسری، جس سے ہم یہ امیگرنٹ کو یہاں سے نکال دیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں آپ کو کہ اگر آپ کو، بعض لوگ مجھے میسج بھجواتے ہیں، میں لائیو شو پہ ٹک ٹاک پہ آتے ہیں، جی میرے پاس ٹریول ڈاکومنٹ ہے، میں اس پہ جاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں جی آپ خبردار جو ٹریول ڈاکومنٹ باہر گئے، کوئی ٹریول ڈاکومنٹ ایکسیپٹ نہ کریں، کوئی بھی چیز ایکسیپٹ نہ کریں، کیونکہ جب واپس آئیں گے سارا کا سارا معاملہ چینج ہوا ہوگا، کیونکہ یہ آدمی چینج کرتے ہیں اب چیزوں کو، ہر صبح نئی پالیسی نکالتا ہے۔ کسی ٹریول ڈاکومنٹ پہ آپ یقین نہ کریں، کسی پالیسی پہ جو چل رہی ہے یقین نہ کریں۔ جب تک آپ کے ہاتھ میں گرین کارڈ نہیں ہے، آپ یہ نہ کہیں جی کہ میں امریکہ میں ایڈجسٹ ہو رہا ہوں، کوئی ہوپ نہیں ہے۔ میں ہمیشہ آپ کو امیدیں دیتا ہوں، ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ امریکہ میں دیر ہے اندھیر نہیں، دیر از آلویز لائٹ ایٹ دی اینڈ آف اے ٹنل۔ لیکن ذرا انتظار کر لیں، کیونکہ یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے اس وقت، اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ نکالیں، سب کو نکالیں، جتنی بھی لوگ باہر سے آئیں سب کو نکال دیں۔ لیکن ایسا ہوگا نہیں، کبھی نہیں، میری گنی کبھی نہیں ہوگا، انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا۔ جیت امیگرنٹس کی ہوگی، جیت آپ کی ہوگی، جیت ہماری ہوگی، لیکن قانون کے مطابق چلیں اور اپنے آپ کو بچائیں۔ ایسی جگہوں پہ نہ جائیں جہاں پر آپ کو پکڑ لیں، اور کرنٹ جو سچویشن ہے اس کے مطابق وہ آپ کو، آپ کے فیوچر کو ڈسٹرائے کریں۔ اپنے آپ کو پروٹیکشن کریں، اپنے گھر میں بیٹھے رہیں، کہاں پہ جا رہے ہیں جائیں، واپس آ جائیں، باہر نہ نکلیں۔ دیکھیں کہ نومبر میں کیا ہوتا ہے، پالیسی چینج ہوتی ہے، وہ کلا تمام کیسز کو جیت لیتے ہیں، سپریم کورٹ کا کہہ رہے ہیں۔ ذرا حالات کو ٹھیک ہونے دیں۔ لیکن ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ، یہ نئی پالیسی جو اس نے اختیار کر لی ہے، یہ ٹوٹل ڈسٹرکشن ہے امیگرنٹس کے لیے۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ پلیز ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اگر وہ اس سچویشن میں ہیں۔ انشاءاللہ وہاں پہ کوشش کروں گا کہ آپ کے لیے اگلی ویڈیو لے کر آ جاؤں، لیکن پرسوں سے ہماری جو ہے جو حج کے ایکٹیویٹی شروع ہو جائیں گی۔ مشکل یہ ہے کہ چند دنوں تک میں ویڈیو بنا دوں، لیکن اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔